أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر فأهل. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين صدق الله العظيم إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے آیات میں جہنم والوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے جماعتیں در جماعتیں بنا کر ڈالیں گے، گروہ در گروہ بنا کر ڈالیں گے، اور آنے والوں کو لوگ کہیں گے، فرشتے سب سے پہلے کہیں گے تمہارا آنا نامبارک ہو، اب تم آ گئے ہو تو اس کا انجام دیکھو. جیسے قبر کہتی ہے جب نافرمان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو قبر بھی یہی کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، تو کیوں آیا میرے اندر، کتنا اچھا ہوتا کہ تو نہ آتا، جب تو آ گیا ہے تب میرا انجام بھی دیکھے گا. یہ کہہ کر قبر جیسے دباتی ہے، جہنم بھی ویسے ہی کہے گی. پھر وہ آنے والے اس کے بعد آنے والوں کو کہیں گے یا اللہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم بہکے تھے، ہم نے ان کو آئیڈل بنایا تھا، نمونہ بنایا تھا، جس کی وجہ سے ہم بہک گئے، ہم نافرمان بن گئے. اللہ ان کو دوہرا گناہ دے، یعنی ڈبل عذاب ان کو دے. تو پھر جہنم والوں کی گفتگو چل رہی تھی. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ڈرانے والوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے پاس میں ڈرانے والے بھیجے تھے، انبیاء بھیجے تھے، تم نے ان کی نافرمانی کیوں کی، آج اسی کی سزا ہے، تمہیں جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے. اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. قل، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے انما انا منذر، میں تو تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں. اہل مکہ کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہودیوں کے سامنے یہ باتیں ہو رہی ہیں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بڑا زبردست ہے. رب السماوات والارض، وہی ہے آسمان اور زمینوں کا رب. وما بینہما العزیز الغفار، اور ان کے بیچ میں جو بھی ہے وہ اس کا مالک ہے اور زبردست بخشنے والا ہے. یعنی زمین و ایسا نہیں کہ صرف زمین کا مالک، آسمان کا مالک، بلکہ زمین اور آسمان. اسی لیے اللہ کی ملکیت کو جب بتانا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کا تذکرہ کرتے ہیں، آسمانوں کا تذکرہ کرتے ہیں. زمین سے مراد زمین کی نچلی ساری مخلوق، آسمان سے مراد آسمان کے اوپری ساری مخلوق، وما بینہما سے مراد اس کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق. یعنی کل کائنات کا تذکرہ ان آیات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار،
زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا رب ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بندہ مایوس نہ ہو کہ جب اتنا بڑا اللہ ہے تو میں اتنا گناہ کیا ہوں کیسے ہوگا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں عزیز الغفار، وہ تو معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ہوا نبأ عظیم، یہ جو خبر آپ کو دی گئی جہنم کی، قیامت کی جو آنے والی ہے، وہ ایک بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو، تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے، کیونکہ انسان جب موت کو دھیان میں لاتا ہے، یاد کرتا ہے، موت کا تصور اپنے دماغ میں رکھتا ہے، تو وہ کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس سے معلوم ہے کہ مجھے مر کر اللہ کے پاس جانا، وہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ وہ تو یہی کوشش کرے گا کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، وہ تو اسی فکر میں رہے گا۔ جیسے ایک انسان کو معلوم ہے کہ اس پر اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے، تو پھر وہ پولیس پکڑنے تک عائش نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں ان کے چنگل سے کیسے بچ جاؤں، اپنے آپ کو کیسے میں بے گناہ ثابت کراؤں، اپنے آپ کو کیسے صحیح ثابت کراؤں۔ اگر اسے 1 مہینہ بھی اگر مل جائے، 1 سال بھی مل جائے، تو اس کی یہی کوشش رہے گی کہ میں کیسے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کراؤں۔ وہ یہ نہیں سوچے گا بھئی جب آئیں گے پکڑ لیں گے دیکھیں گے اس کے بعد میں ہم کیس لڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی فکر یہی ہوگی کہ کیسے میں ان لوگوں سے بچ جاؤں۔ تو جو موت کو یاد کرتا ہے اس کی فکر یہی ہوگی کہ کیسے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور باقی کے جو مراحل ہیں وہ کیسے آسانی کے ساتھ میرے گزرے، اس کی یہی فکر ہوگی۔ انتم عنہ معرضون، تم سے اعراض کرتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھ کو خبر نہیں تھی اوپر کی، ملأ الاعلیٰ کی، ملأ اعلیٰ کی کچھ خبر نہیں تھی، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے، یعنی لڑ رہے تھے۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد میں وہاں پر کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں ان کا لڑنا تھا، جھگڑنا تھا، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، ان یوحا الی، میری طرف تو یہی وہی آتی ہے، الا انما انا نذیر مبین، کہ تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، میرے پاس تو یہی وہی آتی ہے، اور میں جو کچھ بھی بولتا ہوں وہ وحی کے ذریعے سے بولتا ہوں۔ قرآن نے خود اس کا اعتراف کیا، ان هو الا وحی یوحا، کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہوں، معمولی حالت میں ہوں، جیسی حالت میں ہوں، وہ وحی کے ذریعے سے نکلے ہیں۔ ہاں ایک دفعہ نبی علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، جیسے اس سے پہلے بھی گزرا، تو کھجور کے درختوں کو وہاں کے لوگ قلم کرتے تھے، یعنی ایک درخت جس درخت کے پھل زیادہ ہوتے ہیں اس کی ٹہنی لے کر دوسرے درخت میں لگا کر باندھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے پھل زیادہ آتے اس درخت پر بھی جس درخت پر پھل نہیں ہوتے۔ یہ اس لیے بتانے کے لیے کیا گیا کہ اللہ نے ہر ایک کا جوڑ بنا، یہاں تک کہ درختوں میں بھی مرد اور عورتیں ہیں، اس لیے جو نر درخت ہوتا ہے اس پر پھل ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، جو مادہ درخت ہوتا ہے اس پر ہمیشہ پھل کم ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ کیا کہ مادہ درخت کی ٹہنی کو نکال کر نر درخت میں جب جوڑ دیتے ہیں، ان کا ملاپ کر دیتے ہیں، تو نر درخت بھی پھل زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا نہ کرو، یہ قدرتی چیزیں ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو دوسرے سال تو بالکل پھل ہی نہیں آئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو صحابہ، تمہاری دنیا کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، تو دنیا کے بارے میں جو تمہیں کرنا ہے کرو، مگر دین کی ہر بات مجھ سے لے لیا کرو، کیونکہ میں جو کچھ بولتا ہوں اللہ کی طرف سے بولتا ہوں، وحی کے ذریعے سے بولتا ہوں، تمہاری دنیا ہے تم جانو۔ تو پھر صحابہ نے پھر وہی عمل شروع کیا، تو ان کے پھل زیادہ آنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو چیز نکلتی ہے وحی کے ذریعے سے نکلتی ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے، فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک مٹی سے ایک انسان بنانا چاہتا ہوں۔
الگ الگ اللہ نے آیاتیں لا کر بتائی انسان کی تخلیق کا تذکرہ، انسان کی پیدائش کی تذکرہ. تو اللہ فرمانے اذ قال ربک، جب تمہارا رب نے کہا للملائکہ فرشتوں سے، انی خالقم، کہ میں بنانے والا ہوں، بشر ایک انسان، من طین، وہ بھی ایک مٹی سے بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور وہ مٹی ایسی نہیں کہ ایک دم پاکیزہ مٹی ہو جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو، جس طرف موڑے اس طرف مڑ جائے، ایسا نہیں ہے. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے کر گئے تبھی انسان نہیں بنایا، بلکہ اس مٹی کو ایسے ہی پڑے رہنے دیا، سڑے رہنے دیا. وہ مٹی ویسے ہی کئی سالوں تک پڑے رہی. پھر وہ جب کھنکھناتی بن گئی، یعنی کہ ایسی مٹی کہ اس کو اچھالو تو آواز آئے، یعنی اس کے اندر کنکر وغیرہ جمع ہو گئے جس سے اب کچھ بن ہی نہیں سکتا. ایک مٹی کو چھان کر ہانڈیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، وہ تو جس طرح موڑے مڑ جاتی ہیں. اور ایک مٹی ہوتی ہے جس کے اندر پتھر آ جاتے ہیں، وہ کچھ بنتی ہی نہیں ہے، اس سے کچھ بنا ہی نہیں جا سکتا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار، جس رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی مٹی جو کھنکھناتی ہو، جس سے کچھ بن ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس سے انسان کی تخلیق فرمائی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ، کیونکہ اگر دوسری مٹی سے بنایا ہوتا، یعنی اچھی مٹی سے بنایا ہوتا، تو پھر اشکال کرنے والے یہ کر سکتے تھے بھئی ہم بھی بنا سکتے ہیں، تمہارے خدا نے بنایا، کیا کمال ہو گیا. تو پھر یہ اللہ اپنی تخلیق کو علیحدہ رکھ کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایسی مٹی سے بنایا ہے، خالص مٹی سے تمہیں نہیں بنایا، تمہارے اندر طاقت ہے تو بنا کے بتاؤں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب وہ ٹھیک ہو، بنا چکا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کو ٹھیک بنا چکا پتلے کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر میں نے اپنی روح کو پھونکا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدے میں. کیا کرو؟ اس کے آگے سجدے میں گر پڑو، کہ تمہاری تخلیق ایسی ہوئی ہے کہ اللہ نے جب پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا، 40 سال تک اس پتلے کو ایسے ہی، وہ پتلا ایسے ہی پڑا رہا. روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان منہ کے راستے سے جاتا اور پاخانہ کے راستے سے نکل جاتا، کہتا ہے کہ یہ بن کیا رہا ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، یہ اندر تو پوری خالی کی خالی ہے، آخر اللہ بنانا کیا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہا کہ جب میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی. اس لیے روح کا انسان کے جسم میں بڑا دخل ہے. روح اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ نعمت ہے. انسان جیسے بدن کی فکر کرتا ہے کہ اپنے بدن کو صحیح رکھنے کے لیے کھانے کا استعمال، پانی کا استعمال، گرمی ٹھنڈی کا استعمال، لباس کا استعمال، ساری چیزیں، اس سے بدن صحیح رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے. ویسے ہمارے ساتھ میں ایک روح بھی ہے، اس کو صحیح رکھنا بھی ضروری ہے. روح کی غذا عبادات ہیں. جیسے فرشتوں کی غذا عبادت ہے، ویسے روح کی غذا عبادات ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں، یہ جیسے کھانا پانی ساری چیزیں بدن کی غذا ہے، ویسے عبادات روح کی غذا ہیں. جب بدن کو غذا پہنچتی ہے بدن سلامت رہتا ہے، روح کو غذا پہنچتی ہے روح سلامت رہتی ہے. اگر ہم بدن کو تو غذا پہنچائیں، روح کو غذا نہیں پہنچائیں گے تو ہم اندرونی بیمار ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم گر پڑو سجدے میں کہ اس نے تمہیں ایسے انداز سے بنایا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ نے حکم دیا بنانے کے بعد میں، ایک روح پھونکنے کے بعد میں آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. یہ معاملہ بڑا لمبا ہے، اس میں مختصر ذکر کیا گیا ہے. جب وہ آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، کیونکہ فرشتوں نے پہلے اشکال کیا تھا کہ آپ ایسے انسان کو کیوں بناتے ہیں، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم دینیہ و دنیویہ سے نوازا اور پیش کیا فرشتوں کے سامنے. تو فرشتے عاجز آ گئے، تو فرشتوں سے اللہ نے کہا سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. الا ابلیس، مگر ابلیس. دنیا عالم کے اندر سب سے پہلے تکبر کرنے والا شیطان ہے، ابلیس ہے. دیکھو تکبر کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، عالم ہے، عابد ہے، عارف ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کے اندر 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا. وہ عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا. عالم تو کتاب علم ہے، عابد ہر جگہ اس نے عبادت کی، کثرت اس کی اتنی عبادت کی کثرت تھی کہ فرشتے عش کرتے کہ اتنی عبادت کرتا ہے. عابد بھی تھا، عارف تھا، پہچانتا تھا. عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو.
پہچانتا تھا. تو آگے لکھتے ہیں چوتھا عین نہیں تھا. چوتھا عین کیا؟ وہ عاشق نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ وہ عاشق نہیں تھا. آج جو کچھ ہوتا ہے عشق میں ہوتا ہے. عشق ہوگا تو ساری چیزیں آسان ہیں، عشق نہیں ہے تو پھر کچھ بھی آسان نہیں ہے. انسان کو بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، ان کے لیے دن بھر ڈیوٹی کرتا ہے، رات میں بھی ڈیوٹی کرتا ہے، کما کر لا کر دیتا ہے، اپنی فکر چھوڑ دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ ان کا عاشق ہے، محبت کرتا ہے ان سے. آج اگر اللہ سے عشق ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، تو ان تمام مشغولیات میں بھی ہمیں مزید آنا بہت آسان، بلکہ تہجد پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو شیطان عاشق نہیں تھا جس کی وجہ سے برباد ہوا. تو عالم دنیا اور آخرت میں سب سے بڑا یہ شیطان تھا، یعنی ابلیس تھا. اور اسی نے علم ہونے کے باوجود تکبر، دیکھو چاہے عالم ہو، عابد ہو، زاہد ہو، جو بھی ہو، جب اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، انانیت آ جاتی ہے، کیونکہ تکبر، کبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکبر ردائی، کہ کبر میری چادر ہے. اللہ فرماتے ہیں کبر، تکبر مجھے زیبا دیتا ہے. میں تکبر کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے. جو اس کے اندر پاؤں ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. شیطان سب سے پہلا تکبر کرنے والا شیطان، سب سے پہلا حسد کرنے والا شیطان، اور سب سے پہلے چغلی کرنے والا شیطان. یہ تینوں اتنی بڑی بڑی یہ بری عادتیں ہیں کہ انسان، یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر آ گئی، اگر وہ عالم بھی ہے تب بھی برباد ہے، اگر عابد ہے تب بھی برباد ہے، زاہد ہے تب بھی برباد ہے، مجاہد ہے تب بھی برباد ہے. یہ تین چیزیں اس کے اندر آ گئی. تو یہ شیطان کے اندر تھی. تو شیطان نے کہا استکبر وکان من الکافرین، ڈائریکٹ اللہ نے فرما دیا، اس نے تکبر کیا، غرور کیا اور کافر ہو گیا، منکر بن گیا. حالانکہ اتنا بڑا، فرشتے اس کے ماتحت میں، وہ جو حکم کرتا فرشتے سنتے، جس کے بعد فرشتے سنتے ہوں، ذرا سا تکبر آ گیا، ذرا سا تکبر آ. کیا تکبر آیا؟ اللہ اس کا آگے تذکرہ فرما رہے ہیں. قال، اللہ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے بنایا تھا اپنے ہاتھ سے، میں نے بنایا تھا. شیطان نے یہ سوچا کہ یہ تو مٹی کا پتلا ہے، مٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ کی خاصیت الگ ہے، مٹی کی خاصیت الگ ہے، کوئی خاصیت نہیں ہے. تو یہ تکبر آ گیا. تو اسے یہ خیال نہیں ہوا کہ حکم کرنے والا کون ہے. یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، حکم کون کر رہا ہے. بات کے اندر وزن حکم کرنے والے کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. ایک بچہ حکم کرتا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اس سے ذرا بڑا کرتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. گھر کے اندر بھائی نے حکم کیا، کوئی اہمیت نہیں ہے، ذرا بڑے بھائی نے کیا تو ذرا اہمیت آ جاتی ہے. اور باپ حکم کرے، باپ، تب تو اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، تب تو کرنا ہی کرنا ہے. تو شیطان نے یہ نہیں دیکھا، اس کے دماغ میں صرف یہ رہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں مٹی کے سامنے کیوں جھکوں. اسے اگر یہ خیال ہو جاتا کہ حکم کرنے والا کون ہے، تب اس کے لیے سجدہ کرنا آسان ہو جاتا، مگر اس نے وہ نہیں سوچا، تکبر کیا. استکبرت ام کنت من العالین، تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے میں. اللہ پوچھ رہے ہیں تو نے اس لیے تکبر کیا کہ تو درجے میں بڑا تھا. قال، اس نے کہا، شیطان نے کہا، دیکھو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماننا سیکھو، ماننا، جو بھی بولے مان لیں، ماننے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا. اگر چھوٹے کی بھی اگر مان لیتے ہیں تو ہماری عزت کم نہیں ہوتی، اللہ کی نظروں میں ہماری عزت بڑھ جاتی ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے، اختلافات تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں، ماننے سے اختلافات ختم ہوتے ہیں. نہیں مانیں گے، اختلافات وہاں سے شروع ہوں گے. دوستوں کی نہیں مانیں گے، اختلافات شروع، گھر والوں کی نہیں مانیں گے، اختلافات شروع، محلے میں نہیں مانیں گے، اختلافات شروع. آپ جیسے ہی ماننا آپ نے شروع کر دیا تو پھر وہاں سے اختلافات بڑھنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ فسادات تک ہوتے ہیں. تو اس نے کہا، اس وقت میں بھی کہا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں. خلقت، تو پھر خود ہی جواب دے رہا ہے کیوں افضل ہوں، وہ بتا رہا ہے. خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے بنایا.
آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے، مٹی، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں مٹی لے کر دونوں کو اچھالیں، آگ اوپر جائے گی، مٹی نیچے آئے گی، مٹی نیچے آئے گی. اسی لیے اللہ نے سارے خزانے مٹی کے اندر رکھے ہیں، کیونکہ مٹی ایک ایسی مخلوق ہے جو عاجزی کرنے والی ہے. مٹی کیا ہے؟ عاجزی کرنے والی ہے. اس لیے دنیا کے سارے خزانے اللہ نے مٹی میں رکھا، کیونکہ مٹی کے اندر عاجزی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے مٹی کی اتنی خصوصیات لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سب سے زیادہ خوبیاں کسی مخلوق میں ہیں انسانوں کے بعد میں تو مٹی کے اندر ہے. آپ دیکھو، مٹی کو لو، اس کو جیسے چاہے کچھ بھی بنا دو، بن جائے گا. ویسے آگ کو نہیں بنا سکتے، ہوا کو نہیں بنا سکتے، مگر مٹی، چھوٹا بچہ بھی اس سے کچھ بناتا ہے تو بن جاتا ہے، بڑا بھی بناتا ہے تو بن جاتا ہے. مٹی کو جو انسان لے کر اپنے حساب سے بنانا چاہتا ہے، مٹی ویسے بن جاتی ہے. اتنی عاجزی تو کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے، کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے. اسی لیے جب انسان کے اندر یہ اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر مٹی والے صفات آتے ہیں. کیسے صفات آتے ہیں؟ مٹی والے. اسی لیے بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ زمین پر سجدہ کرو، زمین پر. یہ چٹائی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے. پہلے بھی مسجد نبوی میں ریت ہوا کرتی تھی. صحابہ جب جاتے تو کنکریوں کو ہٹا کر سجدہ کرتے. تو مٹی پر سجدہ کرو، اس سے ہے نا مٹی کی صفات تمہارے اندر منتقل ہوں گے. اور مٹی کی صفات بہت بہترین صفات ہیں. سب سے پہلے عاجزی انسان کے اندر آ جاتی ہے. جس کے اندر عاجزی آ گئی وہ سب سے بڑا انسان ہے. وہ دکھنے میں تو کمزور نظر آئے گا مگر وہی سب سے بڑا انسان ہے. تو اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، قال، اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا یہاں سے، منہا فإنک رجیم، کہ تو مردود ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا، یہاں سے نکل جا. لمبی بحث ہے، میں مختصر عرض کرتے جا رہا ہوں. تو یہ کہ زمین کے اندر بڑی خاصیت عاجزی ہے. جیسے ہی زمین کے اندر عاجزی آ گئی تو پھر اللہ نے سارے خزانوں کو اس کے اندر رکھ دیا. انسان کے اندر عاجزی آ جائے گی، اللہ زمین کو ہی ماتحت تابع بنا دیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو سارے خزانے کس کے اندر ہیں؟ زمین کے اندر ہیں. انسان کہاں ہے؟ زمین کے اوپر ہے. انسان کہاں ہے؟ زمین کے اوپر ہے. خزانے کہاں ہیں؟ زمین کے نیچے ہیں. انسان زمین کے اوپر ہے. اوپر رکھ کر اس کی محنت کیا ہے کہ وہ خزانے آ جائیں. جب انسان اپنے اندر اس زمین کی صفت عاجزی کو لے لے گا تو زمین کے سارے خزانے خود اس کے قدموں میں آ جائیں گے. جیسے صحابہ کے زمانے میں جب ان کے اندر وہ چیز عاجزی آ گئی تو اللہ نے زمین کے سارے خزانے نکال کر ان کے قدموں میں ڈال دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں چیئر لگا کر بیٹھے ہیں تو قیصر و کسریٰ کا تاج، جیسے آج پاورفل اپنے آپ کو امریکہ سمجھتا ہے، تو جیسے امریکہ پاورفل، امریکہ کے سارے خزانے، سمجھانے کے لیے بڑھو، قیصر و کسریٰ کے سارے خزانے ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انسان کو مٹی سے جڑے رہنا چاہیے. جس عاجزی کی ولی ہے، عاجزی. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے فرمایا تجھ پر میری پھٹکار رہے گی اِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے پھٹکار رہے گی. قال، اس نے کہا ربی، مگر شیطان بڑا چالاک بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا نا. اسے پتہ ہے اللہ کی ذات چاہے وہ جوش میں رہے یا غصے میں رہے، بندہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کر کے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ اس وقت میں دعا نہیں قبول کریں گے. اس لیے ہمارے مزاج کے اندر دعا کرنا ختم ہو گیا ہے. دعا کثرت سے کرنی چاہیے، لمبی لمبی دعائیں کرنی چاہیے. آج 2 منٹ ہماری دعا کرتے ہی ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں. پہلے اللہ والوں کے زندگیوں کے تذکروں میں لکھا ہے کہ گھنٹوں دعا کیا کرتے تھے، گھنٹوں اللہ سے مانگا کرتے تھے. تو مانگنا چاہیے. دیکھو شیطان نافرمانی کرا ہے، نافرمانی شیطان نے کی ہے. اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، جنت سے جاتے جاتے دعا کر رہا ہے. کیا دعا کر رہا ہے؟ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھ کو موقع دے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے مجھے موقع دے. کیا موقع جب مانگ رہا تھا اس نے 3 چیزیں مانگی. اے اللہ مجھے ہمیشہ زندہ رکھ، قیامت تک مجھے زندہ رکھ، اور مجھے اتنی طاقت دے
کہ میں انسانوں کے رگوں کے اندر ان کے خون سے زیادہ دوڑوں، ان کے خون سے زیادہ تیز دوڑوں، اور مجھے انسان کے دل کے پڑوس میں جگہ دے۔ کیا دعا مانگی اس نے؟ 3 چیزیں مانگی: ہمیشہ کی زندگی، انسان کے اندر صلاحیت کر جانا، یعنی خون سے تیز دوڑنا انسان کے اندر، اور انسان کے دل کے بازو میں جگہ۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے محفوظ رکھا کہ 4 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن سرجری ہوئی، اوپن سرجری کہ لٹا کر اس حصے کو نکال دیا گیا جہاں شیطان رہتا ہے، اس حصے کو نکال دیا گیا۔ اس لیے شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ آج جو شیطان انسانوں کی شکل اختیار کر کے خواب میں وغیرہ ڈراتا ہے، دوسروں کی ہر ایک کی شکل اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رہتا ہی دل کے بازو میں ہے نا، تو پھر اس کے لیے وہ آسان ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ چیز نکال دی گئی تو پھر وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے خواب میں اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ شیطان اس کو ان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس نے مانگی، دعا مانگی۔ قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا تجھے موقع دے دیا گیا۔ اللہ پہ غصے میں، مگر پھر بھی مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ سے مانگنا، مخلوق سے نہیں، اللہ سے مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ غصے میں تب بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ غصے میں تب بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مانگ تو مجھ ہی سے رہا ہے، اسے معلوم ہے میں غصے میں ہوں، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے علاوہ سے دینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کیا کرتے ہیں؟ دے دیتے ہیں۔ تو یہ نافرمانی کر رہا ہے اور ایسے فرمائشیں کر رہا ہے، اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، جا تجھے ساری چیزیں دے دیں، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے، یعنی قیامت کے دن تک تو یہ مہلت دے دی گئی۔ جب شیطان خوش ہو گیا اپنی دعائیں قبول ہونے کی وجہ سے، تو اللہ نے فرمایا رک، ایک بات سنتا جا، تو اپنی ساری آگے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اپنی ساری زندگی محنت کر لے، مگر میرا بندہ مرنے سے چند لمحے پہلے بھی یہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، تیری ساری زندگی محنت میں ختم کر دوں گا، یعنی میں سارے گناہ اس کے معاف کر دوں گا۔ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، تو بولا قسم ہے تیری ذات کی، تیری عزت کی، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے تیری ذات کی، تیری عزت کی، لأغوينهم اجمعين، میں گمراہ کروں گا ان سب کو، اس کی وجہ سے آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا، اس کی نسل کو میں ساروں کے ساروں کو کیا کروں گا؟ میں گمراہ کروں گا اللہ۔ اور دوسری جگہ ہے لأغوينهم فإنك صراط المستقيم، دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ ایسا نہیں کہ برائی کی طرف لے جا کر، شیطان براہ راست کبھی برائی کی دعوت نہیں دیتا، کبھی یہ نہیں بولے گا کہ زنا کرو، ہرگز نہیں بولے گا، کبھی یہ نہیں بولے گا کہ شراب پیو، کبھی نہیں بولے گا۔ شیطان کے بہکانے کے ہتھ کنڈے الگ ہیں، وہ کہے گا ارے دیکھ لے زنا تھوڑی کر رہا ہے، عورتوں کو دیکھ لے زنا تھوڑی کر رہا ہے، بات کر لے زنا تھوڑی کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان کے ہتھ کنڈے یہ ہوں گے کہ وہ چھوٹی چیزوں کی طرف سے لے جائے گا، تو پھر انسان خود بخود وہاں تک پہنچ جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک عورت نے انہیں اپنی طرف مائل کیا، تو مائل نہیں ہو رہے تھے، زبردستی اپنے پاس بلا لیا اور ان کے سامنے 3 شرطیں رکھیں، شراب پی، یا تو میرے ساتھ زنا کر، یا میرا بچہ اسے قتل کر دے۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، ورنہ تو تیری عزت میں تار کر دوں گی، پورے محلے میں ہنگامہ کر دوں گی۔ تو انہوں نے شیطان نے ان کے دماغ میں یہ ڈالا کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بچی کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، شراب پینا یہ گناہ تھوڑی ہے، مطلب انسان تھوڑا نشہ ہوتا ہے پھر انسان بچ جاتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا، حالانکہ یہی سب سے بڑی جڑ تھی، شیطان نے کہا شراب ہی تو پینا ہے، پانی سر کا پی لو، کیا ہو جائے گا، تھوڑا نشہ ہو جائے گا، تم بے ہوش ہو جاؤ گے، پھر اٹھ کر چلے جاؤ گے، تمہاری ولایت باقی رہے گی۔ وہ ولی انسان تھے، تمہاری ولایت باقی رہے گی، تمہارا دبدبہ لوگوں کے دلوں میں محبت باقی رہے گی۔ اگر تم نے زنا کیا تو چرچا ہوگا تو تھو کریں گے، قتل کیا تو چرچا ہوگا تھو کریں گے، شراب پی لو، کیا ہونے والا ہے۔ تو شیطان نے ابھارا، انہوں نے کہا کہ میں شراب پیوں گا، اور یہ ایسی جڑ تھی کیونکہ یہاں پر اس وقت میں سب سے چھوٹی چیز شراب پینا نظر آ رہا ہے، کہ زنا قتل سے سب سے چھوٹی چیز شراب پینا نظر آ رہا ہے، تو وہ چھوٹی چیزوں کی طرف سے لے جاتا ہے۔ تو انہوں نے شراب پی لی، اب جب سے شراب پی لیا تو اس نے زنا بھی کیا، اس نے قتل بھی کیا، تو اتنے بڑے گناہ تو خود کر لیا۔
تو شیطان ہمیشہ کبھی یہ نہیں بولتا کہ حرام کی طرف جا کر یہ کرو، کبھی نہیں بولتا. وہ سیدھے راستے پر بیٹھ کر انسان کو گمراہ کرتا ہے، دین کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، دین کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے. آج جو شرک و بدعات جو ہو رہے ہیں، قبر پرستی ہو رہی ہے، قبروں سے مانگنا ہو رہا ہے، یہ دین کے ذریعے سے ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے تم تو نماز تو پڑھتے ہو، تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو. بھائی اللہ والے ہیں، ان کے پاس آ کر مانگنے سے تمہارا کیا ہوگا؟ مانگو، ان سے بھی مانگو، یہ تمہاری سفارش کرائیں گے. تو پھر ایسے دین کے راستے سے ہے نا شیطان بہکاتا ہے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ میں تمام کو گمراہ کروں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر شیطان نے خود کہا مگر جو تیرے خالص بندے ہیں میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ کے جو خالص بندے ہیں میں انہیں، یعنی اخلاص والے بندے میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. قال فالحق، فرما تو ٹھیک بات ہے، والحق واقول، اور یہ ٹھیک کہتا ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ بات ٹھیک ہے اور تو سچ بول رہا ہے کہ میرے نیک بندوں کو تو بہکا نہیں سکتا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، مجھ کو بھرنا ہے دوزخ سے تجھ سے. یعنی تو نے جو کہا کہ میں ساروں کو بہکاؤں گا، تو میں بھی تجھ سے تیری بات ماننے والوں سے دوزخ بھر دوں گا. جیسے پیچھے تذکر آیا کہ اللہ فوج در فوج جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے، فوجیں بنا کر، جماعتیں بنا کر اللہ جہنم میں ڈالیں گی. تو یہی ہے، تو اللہ فرمائے کہ مجھے بھرنا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، تجھ سے بھرنا ہے، تیری بات ماننے والوں سے مجھے جہنم کو بھی بھرنا ہے. وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان میں جو تیری راہ چلے وہ سب گمراہ ہیں، ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. قل، آپ کہہ دیجئے، مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں مانگتا نہیں تم سے کوئی اجر. نبی سے فرمایا جا رہا ہے آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے. کیونکہ ابو جہل وغیرہ نے کہا تھا کہ اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے وہ اگر چھوڑ دے دعوت دینا، ایک ہاتھ میں یعنی ہم کیا کریں گے، مکے کی آدھی حکومت دے دیں گے اور مکے کی خوبصورت عورتوں سے ان کی شادی کرا دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں یہی کہوں گا کہ مجھے یہی دعوت دوں گا. تو اللہ فرمانے آپ ان سے کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے اجر نہیں چاہتا. وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں اپنے آپ کو بنانے والا. اللہ نے مجھے آپ کی طرف لوگوں کی طرف بھیجا ہے ہدایت کے لیے، ہدایت دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ ایک نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے، عالمین سارے جہان والوں کے لیے. ایسا نہیں ہے قرآن مکہ والوں کے لیے، سارے عالمین والوں کے لیے، سارے عالم والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور معلوم کر لو کہ اس کا احوال تھوڑی دیر کے بعد میں، یعنی یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہے مرتے ہی ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی، زیادہ اس کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.